مرد قلندر کی نظر ہے. مرد قلندر کی نظر کیا ہوتی ہے؟ آج پرفتن دور میں درود پاک کو انکار کیا جاتا ہے. جی اور یاد رکھیں قلندر کے غلام اس لیے کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں. حالانکہ میں درود پڑھنا پہلے شروع کیا، یہ بات بعد میں پڑھا. جی میں بھی سوچتا تھا اتنے بہت سارے سلاسل ہیں مگر اتنا درود نہیں پڑھا جاتا ہے جتنا درود ہماری سلسلے میں پڑھا جاتا ہے، قادری سلسلے میں پڑھا جاتا ہے. میں پڑھتے گیا پتا چلا قادری سلسلے کی علامت ہے وہ سلسلے والے کثرت سے درود پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کثرت سے درود پڑھتے ہیں. آئیے ہم اور آپ مل کر محبت ان کے ساتھ غلامی قلندر میں اپنے دل اور سروں کو جھکاتے ہوئے مدینے کے تاجدار، صبح کائنات کے شمس الضحا، شام کائنات کے بدر الدجا، مجھب ناز عارفہ، باعث فقر صادقہ، رفیق درویشہ، خیر خواہ دشمنہ، معین بے قرارہ، خانہ میں بے خانہ، امید نہ امیدہ، نگہدار یتیمہ، مددگار ضعیفہ، سکون درد مندہ، انیس بے کساں، مائع بے مائگہ، امید نہ امیدہ، قبلہ زاہدہ، کعبہ قدسیہ، معصوم آمینہ، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم. اور ایک بار دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے پیر کی بارگاہ میں، خواجہ کی بارگاہ میں، غوث پاک کی بارگاہ میں، 12 اماموں کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں، مولا علی کی بارگاہ میں، پنجتن پاک کی بارگاہ میں درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی کہنا لے کہ آج تک تو ہم سنے تھے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرو. ارے جب نبی کی بارگاہ میں درود پیش ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آل رسول پر بھی درود بھیجا جاتا ہے. بے شک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محمد کے آل پر، محمد کے گھرانے پر، محمد کے نوازوں پر، محمد کے گھرانے پر بھی درود و سلام ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، جو یہ شان قلندر آپ حضرات جو منائی اس کی دلیل آپ کس زمرے میں ہیں؟ ایک ہے گمراہ فرقہ اور ایک ہے ہدایت یافتہ. ہدایت یافتہ یہ جماعت، یہ قرآن سے میں کہتا ہوں آپ کے پاس مرشد ہے نہیں جی مرد قلندر ہیں. زور سے بولیے. آج بیان نہیں ہے، گفتگو کریں گے. پیر کی محبت میں بیٹھے ہیں جب بھی ہم ہی نہیں. یہ جو نیچے بیٹھے اس میں بھی ایسے حضرات ہیں جو بیٹھے تو رات تمام ہو جائے مگر بات ختم نہ ہو، کیونکہ باوا کے بچوں میں وہ طاقت ہے. نہ وہاں پر کوئی جو ہے اس طرح لوگوں کو بٹھا کر قصے کہانیاں سنانے کا میں نے دیکھا ہے. اگر دیکھا ہے تو صرف مرد قلندر کی نظر کو دیکھا ہے. ایک نظر پڑ گئی سب کچھ اسے مل جاتا ہے. تو وہ مرد قلندر آج کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مرشد ہیں، اور جن کے پاس مرشد نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جن کے پاس مرشد ہیں وہ کیا ہے اور جن کے پاس مرشد نہیں ہے وہ کیا ہے؟ میں غلام رسول در قلندر کے در کا بھکاری میں نہیں کہہ رہا ہوں. بیٹھا تھا علامہ حافظ و قاری آصف مولانا صاحب جب خطاب فرما رہے تھے مرشد قلندر کے بارے میں بتا رہے تو میرے ذہن میں بات آ گئی. چلو آج مرشد کے بارے میں جیسے ہی سوچا نظر کرم ہوا میرے پیر کا آیت بھی مل گئی. 15ویں پارے کی ہے، آیت نمبر 17 ہے، سورہ نمبر 18. من یہدہ اللہ فہو المہتدی. اللہ فرماتا ہے میری بات نہیں ہے، رسول اللہ کی بات نہیں ہے، رب العالمین کی بات ہے. من یہدہ اللہ فہو المہتدی. اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے، اسے ہدایت مل جاتی ہے.
پھر آگے کیا فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْهُ اور جسے گمراہ کر دے جسے گمراہ کر دے وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ اس کے پاس نہیں رہے گا. بات پر غور کریں. فَلَن تَجِدَ لَهُ اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا. کیا نہیں رہے گا؟ وَلِيًّا مددگار بہت خوب. مددگار مرشدہ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے پاس مددگار اور مرشد نہیں رہے گا. ہمارے پاس مرد قلندر ہے, مرشد ہے اور ہمارے ساتھ مددگار بھی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اللہ جشن شان قلندر مولانا غلام رسول صاحب. اور اس آیت پر غور کریں. اللہ نے کہا فلن تجد لہ ولیم مددگار, مددگار جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے پاس مددگار, مدد کرنے والا خدا ہے, مدد کرنے والے نبی ہے, مدد کرنے والے علی ہے, مدد کرنے والے پنجتن پاک ہے, مدد کرنے والے غوث ہے, علی ہے, قلندر ہے, غوث ہے, خواجہ ہے. اللہ فرماتا ہے ولیم تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں, جس کا پیر نہیں اسے کوئی مدد کرنے والا نہیں. آج ذلت ہو رہی ہے ملت کی, ملت کی ذلت ہو رہی ہے قوم مسلم کی. وجہ کیوں؟ فلن تجد لہ تمہارے پاس نہیں ہے. ولیم مددگار مدد کرنے والا نہیں ہے. مرشدہ مرشد بھی نہیں ہے, نہ مرشد ہے نہ مددگار ہے. تو جبھی تو ہر جگہ جو ہے غمخوار ہے. اگر قوم مسلم ادھر والے ہو یا ادھر والے ہو. آج عجب تماشا ولیوں کے بارے میں آج کہتی ہے خواجہ کے دربار پر کچھ نہیں ملتا. جوگل شریف کو جاتے کیوں؟ وہ وہاں جانا گمراہی ہے, وہاں جا کر جو ہے زیارت کرنا گمراہی ہے. آج لوگ ادھر والے تو کہتے ہیں شرک ہے بدعت ہے, ادھر والے کہتے ہیں یہ صحیح نہیں وہ صحیح نہیں. اللہ اکبر. کہے کہ خواجہ کے دربار پر کچھ نہیں ملتا, ولیوں کے دربار میں کچھ نہیں ملتا, جوگل کو کیوں جاتے ہو؟ اگر وہاں نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ تیرا در چھوڑ کر یا قلندر کدھر جائیں. بے شک تیرا در چھوڑ کر قلندر کدھر جائے. جن جن کا مرید ہے وہ ان کے دربار پر, ان کے پیر کے مرید پر جانا ہے. اپنا پیر اپنے لیے جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. ہر سلسلے والوں کا ہم تعظیم کرتے ہیں, ہر سلسلے والوں سے ہم محبت رکھتے ہیں. اگر کوئی ہمارے پیر پر گستاخی کیا ہم چھوڑنے والے بھی نہیں. یہ مرد قلندر کے غلام آج کہتی وہاں جاتی کیوں؟ خواجہ کے دربار میں کچھ ملتا نہیں ہے, یہاں ملتا ہے وہاں ملتا ہے. وہ تو لوگ کہتے ہیں جو ہے لمبا پیجامہ چھوٹی جو ہے جو لمبا جبہ اور چھوٹا پیجامہ والے کہتے ہیں وہاں مت جاؤ, شرک ہے بدعت ہے. اور یہ جو اپنے آپ کو سنی کہلاتی یہ کہتے ہیں ان کے دربار کو مت جاؤ. خواجہ کے دربار میں کیا بھی نہیں ملتا. دربار خواجہ سے اسلام ملا, دین ملا, قرآن ملا. خواجہ آنے سے تجھے مسجد ملی, جس مسلح کے اوپر تو کھڑے ہو کر بولنا وہ مسلح ملا. بولتا ہے کچھ نہیں ملا. وجہ کیا؟ آج ایک پرفتن دور میں فتنی کا لہر ہے ہر طرف. عزیزان ملت اسلامیہ, ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دینا, مرد قلندر کی بارگاہ میں حاضری دینا, تعظیم کرنا, یہ ہم نے نہیں سیکھا ہے, اللہ نے سکھایا ہے. بے شک بے شک بے شک اللہ نے سکھایا ہے. بے شک تفسیر نعیمہ میں اٹھا کر دیکھو, ہم تو جو ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی تعظیم کرتے ہیں, جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا نام ادب سے نام لیتے ہیں, غوث پاک کا نام ادب سے لیتے ہیں, خواجہ کا نام ادب سے لیتے ہیں. مگر قرآن کہہ رہا ہے صرف ان کا نام نہیں, ان کا اگر گور ہے تو بھی اس کی بھی تعظیم کرو, بے اس شک کی بے بھی شک تعظیم کرو.
تفسیر نعیمی میں صاحب تفسیر فرماتے ہیں، 9ویں پاری کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اس گاؤں اس شہر کی بھی تعظیم کیا کرو۔ اسی لیے اہل سنت الجماعت جب اجمیر کہتے ہیں تو اجمیر شریف کہتے ہیں، جب بغداد کو یاد کرتے ہیں تو بغداد شریف کہتے ہیں، جب گلبرگہ کہتے ہیں تو گلبرگہ شریف کہتے ہیں، جب جوگل کہتے ہیں تو جوگل شریف کہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تعظیم کرتے ہیں۔ میرے قلندر کی دیوانوں، جس مرد قلندر کی نسبت سے پورے جوگل کو جوگل نہیں جوگل شریف کہا جا رہا ہو، جس شہر کو عزت مل رہی ہو، اس در پر جا کر تعظیم و تکریم کرنے والی کی عزت کتنی بڑھتی ہوگی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ رب العزت بے شک قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ فلن تجد له ولیا مرشدا، جس کے پاس کوئی مرشد نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، وہی گمراہ ہے۔ یہ صاف اللہ کلیئر کٹ اللہ قرآن میں فرمایا ہے، نہ اس کی وضاحت نہ بولنے کی ضرورت ہے۔ اور مرد قلندر کی بارگاہ میں تعظیم و تکریم، آج کہتے ہیں وہاں جاتی کیوں؟ شان قلندر، قلندر کی شان، اللہ اکبر۔ آج